ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اے لوگوں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی سیمنٹڈ انڈین بھی ہیں، اتنے ہی بھارتی بھی ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا آتا ہے، اسلام کی بھی حفاظت کرنا آتا ہے۔ اے بھارت کی دھرتی، یاد رکھنا، اگر تجھ پر بھی خطرہ آیا تو تیری عزت کو بھی بچانا آتا ہے۔ یہ چائنا کا بارڈر ڈوکلام اور یہ کشمیر سے پاکستان کی سرحدیں، اے بھارت کے نوجوانوں، اے بھارت کے آرمی جوانوں، یہ ہندوستان کا یہ جیالا مسلمان جن کی ماؤں نے ان کو گوڈسے کا دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ ان کی رگوں میں حضرت ٹیپو سلطان کا لہو دوڑ رہا ہے، وہ قوم تمہیں یہ بتانے آئی ہے، وہ قوم تمہیں یہ بتانے آئی ہے، یہ نوجوان تمہیں یہ بتانے آیا ہے کہ چائنا کے بارڈر سے لے کر اگر پاکستان کی سرحد تک، اے بھارت، اگر تجھ پر کوئی خطرہ آیا تو اے جوانوں ہمیں آواز دینا۔ خدا کی قسم، ہم اپنے جوانوں کو، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو کفن پہنا کر سرحدوں پہ پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر یاد رکھیے گا، چپلوں کے بغیر تو ہم چل سکتے ہیں، ان چپلوں سے کوئی پوچھ لے کہ ہمارے بغیر نکل بھی سکتے ہو؟ آتا ہے نکلنا، آتا ہے چلنا۔ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، اس وطن کو کل بھی ہم نے بچایا۔ مشکل یہ ہے کہ 47 میں بدقسمتی سے ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا، 2024 میں لوگ دلوں کا بٹوارا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس دل کا بٹوارا ہونے نہیں دیں گے۔ بھارت کے اپنے پریے ہندو بھائیوں سے میں ان کا آشیرواد اور دعائیں لے کر انہیں کہنا چاہتا ہوں، ہندو بھائیوں، ہم آپ کے بغیر نہیں، آپ ہمارے بغیر نہیں۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ تیسرا کوئی لینڈ بروکر آ گیا ہے جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، یہ جدھر جاتے ادھر ستاتے ہیں۔ لیکن ان کو بتا دیجئے اور صاف صاف بتا دیجئے، کتے وفادار ہو یہ بات تو صحیح ہے، مگر وفادار کتے بن جائیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، ہمارے بزرگان دین اکابرین بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے دیش ہندوستان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ہمارے رہتے ہوئے اگر کوئی اڑیسہ کے آدی باسی کی کالا ہانڈی کی چھوٹی سی بچی بات بات کہہ کر اگر بھوکے 7 دن میں مر جاتی ہے تو میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مالدارو، خدا کو تم کیا منہ دکھلاؤ گے؟ اگر ہمارے دیش میں یہ اتیاچار ہو رہا ہے کہ ایک پتی اپنی مری ہوئی پتنی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولنس نہیں ملتی ہے، کاندھے پہ اس لاش کو لے کر چلتا ہے، یہ ہمارا بھارت ہے، یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارا انصاف ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں؟ یہ دیش کہاں جا رہا ہے؟ رشوت کے بغیر دوا نہیں ملتی، رشوت کے بغیر کفن نہیں ملتا، رشوت کے بغیر جنازے نہیں ملتے، رشوت کے بغیر لوگوں کو زندگی کی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں نہیں لوگوں، ہم اپنے اس پیارے دیش کو اس طرح لٹیروں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ دیش ہمارا ہے، اس دیش کے پولیس، اس دیش کی آرمی، اس دیش کا جوان، یہ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ جتنے ہمیں اپنے جیون کی پرواہ ہے اتنی ان کی پرواہ ہے۔ اے لوگوں، اے دیش واسیوں، اے دیش کے ہندو بھائیوں، اے دیش کے مسلمانوں، وہ دن تم بھول گئے کہ جب اس دیش میں کورونا کے زمانے میں کچھ لوگ تھالی بجا رہے تھے تو وہ ہم ہیں جو تھالی سجا رہے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ہم نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے؟ ارے تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، پھر بھی ہم نے تمہیں اے پی جے عبد الکلام دیا ہے۔ وہ دن مت بھولو، میزائل دیا ہے، ایک بار محبت کر کے تو دیکھو، ایک بار پیار کر کے تو دیکھو۔ ہمارے ہر گھر سے تم دیکھنا شیخ الاسلام نکلیں گے، شیخ الہند نکلیں گے۔
देश की हिफाजत करनी है, इंसानियत और मानवता को बचाना है। हिंदू भाइयों को मोहब्बत के साथ उनके सामने उनकी अदालत में अपनी बातें रखनी है। वक्फ क्या है, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ क्या है? ये बिलीवर्स की चैरिटी है। वक्फ की जमीनें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने एक चैरिटी की थी, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, लोगों को जीने के लिए। आज उस जमीन पे आपकी नजर क्यों पड़ गई? हम जानते हैं महाशय क्यों पड़ी है। इसलिए कि अब राजा देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे, आमीन। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। आप जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है जो वक्फ जायदादों के लिए निहायत खतरनाक है। वक्फ जायदादों की हिफाजत इस बिल के लागू होने के बाद मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह ऐलान किया है कि हम इस वक्फ बिल को मुस्तरद करते हैं और आप भी बैक आवाज ये कहें कि इंशाअल्लाह हर कीमत पर हम इस बिल को मुस्तरद करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की मुहिम के साथ साथ इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े हुए मुख्तलिफ मसाइल पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। एक बहुत अहम मसला इस वक्त इबादत गाहों की हिफाजत का, मसाजिद की हिफाजत का है। आपको इल्म होगा कि आज संभल में कैसी दर्दनाक वारदात पेश आई है। एक तो मस्जिदों के सिलसिले में यलगार का वो रुख है जो हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जमहूरी दायरे में रहते हुए एहतजाज करने वालों के साथ जो सलूक अपनाया जा रहा है वो निहायत जालिमाना है। मसाजिद अल्लाह के घर हैं और हर कीमत पर उनकी हिफाजत की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह की मुख्तलिफ कोशिशें अंजाम देता आया है, आज भी अंजाम दे रहा है, और इंशाअल्लाह बुजुर्गों का लगाया हुआ ये पौधा सरसब्ज व शादाब रहेगा, तरोताजा रहेगा, और हम हिम्मत के साथ, हिकमत के साथ, हौसले और तवाजुन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।